آج کل کے سوشل میڈیا پر ایک آپس کے ایک تقابل اور مقابلہ چل رہا ہے، اگرچہ ہے تو پرانا لیکن اب اس نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ جہلم کے مرزا محمد علی صاحب جہلمی اور ادھر سے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، دونوں قابل عزت ہیں، لیکن کچھ چیزیں جہاں تک میرا واسطہ پڑا ہے، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کچھ تھوڑا سا میں بھی اپنے خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، اسلام نے اور بلکہ زندگی کے اندر ہر بندہ دوسرے کو اتنی اجازت تو دیتا ہے کہ اپنے خیالات شیئر کر سکے، لیکن خیالات اتنی حد تک شیئر کر سکے کہ ناجائز اس بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی تمہارے ویوز دوسرے کے بارے میں ہیں، پہلے تو ڈائریکٹ اسی سے رابطہ کریں، یا ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے مسند نشین ہیں، ان سے تعلق جوڑیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی اس چیز پہ مجھے شک ہے۔ تو جب پوچھا جائے سوال تو دوسرا آدمی بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کو مطمئن کرے۔ مطمئن نہیں کرے تو ایک اختلاف راستہ تو ہے نا، تمہاری اپنی رائے ہماری اپنی رائے، لیکن اس کو اچھالنا اور نامناسب انداز کے اندر اچھالنا، جس سے دوسروں کی قابل احترام ہستیوں کا احترام کی بجائے بد احترامی ہوتی ہو، بے احترامی ہوتی ہو، یہ اس کی اجازت ہمیں شریعت نے نہیں دی۔ تو ایک طرف ہم کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دیکھا ہے مرزا صاحب کو کہ وہ علماء دیوبند کے مکتبہ فکر کے بزرگوں کے بارے میں بھی اسی طرح ایک منفی جب وہ اظہار خیال کرتے ہیں تو کسی کو کے بارے میں ہم نے تو یہ نہیں سنا کہ کسی کے لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ انہوں نے صاحب کا لفظ لیا ہو، یعنی ادب احترام کا لفظ لیا ہو۔ مثلا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام لیں گے تو رشید احمد گنگوہی، بریلی مکتبہ فکر کے کسی بھی بڑے بزرگ کا، بڑی ہستی کا ان کا نام لیں گے تو وہ بھی اسی طرح احمد رضا۔ ظاہر بات ٹھیک ہے، آپ کو ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے، ان کی کسی تحریر سے اختلاف ہے، کسی تقریر سے اختلاف ہے، کسی بیان سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے ویوز ہیں، ہو سکتا ہے اختلاف، لیکن اس کو اس لب و لہجے کے ساتھ کہ اصلاح کی بجائے ایک نفرت امیز انداز اختیار کریں۔ جس طرح مرزا صاحب آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں، بابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ دیکھو بابے نہیں، بابے کے پیچھے ایک بہت بڑی قوم ماننے والی ہے۔ بابا بابے ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے کہ ان سے غلطی نہ ہو سکتی، ان کی تحریر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تقریر میں بھی غلطی کا احتمال ہے، ہر چیز میں غلطی کا چانس ہے۔ فرشتہ کوئی نہیں، یہ فرشتوں کی صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو آپ کا جو ذرا لب و لہجہ ہے وہ بھی اس بارے میں کہ اگر کوئی آپ کے سے بھی اس انداز سے کوئی مخاطب ہو تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ کے والد صاحب کے بارے میں اس طریقے سے کوئی آدمی منفی لب و لہجہ اختیار کرے اور بڑے تیکھے انداز کے اندر، تیز ترار الفاظ کے اندر ان کو یاد کرے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ کے کوئی بزرگ گزرے ہوں، ان کے بارے میں کوئی اس طریقے سے الفاظ استعمال کرے تو یقیناً ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو ان کے مکتبہ فکر کو کیوں نہیں تکلیف ہوگی۔ پھر اللہ نے یہ حکم اتنا نہیں دیا کہ بھئی آپ وہ کسی سے کوئی اختلاف ہے ان سے پوچھے بغیر آپ چڑھ دوڑیں۔ آپ نے ان سے پوچھا نہیں، ان سے صفائی نہیں لی، بھئی دیوبند نے ان کے بارے میں یوں لکھا اور بریلوی حضرات نے دیوبند کے بارے میں یوں لکھا، اہل حدیث حضرات نے ان کے بارے میں یوں لکھا، لہٰذا آپ نے اپنا چوتھا ویوز بھی دے دیا اور اس نامناسب انداز کے اندر دیا کہ ان کو اصلاح کی بجائے آپ نے چڑھا دیا، اور نوجوان نسل کو ان کے مکتب فکر سے یا ان کے بزرگوں سے آپ نے ایک تیز قسم کا ذہن ایسا دیا کہ وہ اس سے الگ تھلگ ہونے کے درپے ہو گئے۔
میں زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے کا نہ عادی ہوں نہ میں کرتا ہوں. تو میری ایک تھوڑی سی ہلکی سی ایک کوشش ہے کہ یہ جو کافی عرصے سے یہ تناؤ ایک روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ بھی چوتھے آدمی چوتھے ستون ہو کر یہی کوشش کریں گے کہ بھائی اختلافات یعنی کہ چوتھے نمبر پہ اور بڑھ جائیں، جو آپ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے، تو اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. قرآن کا تو حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اصلاح کرو ان کے درمیان، ذرا ان سے ٹھنڈے لہجے میں بات کرو. ایسا تو کوئی موقع آپ نے دیا نہیں، نہ ہی کوئی آدمی اگر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے تو آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے ان کو اپنے پاس آنے دیا ہے، نہ ان کو بٹھایا ہے، نہ کسی کے پاس آپ گئے ہیں. تو یہ اصلاح چلے گی کیسے، ہوگی کیسے اصلاح؟ پھر جو آپ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی رائے حرف آخر ہے. نوجوانوں کا خون ہے، جذبات میں ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اپنے بزرگوں کو یا بریلوی مکتب فکر کے بزرگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے ان کی تحریروں میں غلطی ہیں، تقریروں میں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کسی کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ دوسرے کے عیبوں کو اچھالتا پھرے. عیبوں کو اچھالنے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ پھر اس کے عیب قیامت کے دن اللہ خود ظاہر کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو پھر اس وقت کیا خوشی ہوگی. اور اسی طرح دوسری طرف بھی بریلوی مکتب فکر کے علماء سے بھی دست بستہ گزارش ہے. دیکھیں اگلے دن بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس بارے میں ایک چاہے وہ مرزا صاحب کے ماننے والے فالورز میں سے تھے یا کوئی اور تھے، ان کا ایک ویڈیو انہوں نے دکھا جس کے اندر بریلوی مکتب فکر کے علماء کی طرف سے کافی سارے نازیبا الفاظ تھے مرزا صاحب کے بارے میں. تو پھر انہوں نے آخر میں ایک سوال دیا کہ دیکھو یہ ہمارے علماء جن کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں تو کیا یہ ہمارے انبیاء کے وارث کہلانے کے مستحق ہیں؟ کتا کہنا کسی کو اور کتے کے یعنی اس جیسے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرنا، یہ بھی حد سے زیادہ ہے. انہوں نے بھی بہت زیادہ کیا، تو ادھر سے جواباً بھی یہی طرز عمل ہوا. تو اس سے کیا رجحان بنے گا؟ عوام کس کو چاہے گی، کس کے پیچھے چلے؟ جو کچھ اس نے کیا برابر میں وہی ہوگا. آپ نے حدیث سنی ہوگی، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بندے نے گالیاں دی تو نبی علیہ السلام مسکرات جس کے الفاظ یہ تبسم کے لفظ، تبسم بھی فرما رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گالی کا جواب دیا، نبی علیہ السلام غصے سے کھڑے ہوئے اور چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے، نبی علیہ السلام آگے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ، وہ جب گالیاں دے رہا تھا اس وقت آپ چپ بیٹھے رہے، جب میں نے ایک گالی کے جواب دے دیا آپ ناراض ہو گئے. تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ابو بکر جب وہ تمہیں گالیاں دے رہے تو ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اس کو جواباً گالیاں دے رہا تھا، جواب دے رہا تھا، گالیاں نہیں جواب دے رہا تھا. لیکن جب آپ نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان آ گیا. فرشتہ ہٹنے کا الفاظ مجھے یاد نہیں پڑتے، بہرحال یہ ہے کہ وہ شیطان آ گیا. تو اب اتنی صبر کی تلقین ہے، اب ادھر سے بھی نازیبا الفاظ ہوں، مرزا صاحب کی طرف سے نازیبا الفاظ، تو اصلاح کا پہلو درمیان میں ٹھپ ہو گیا. اب ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بن رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، اصلاح کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی. اگر مثال کے طور پر مرزا صاحب نے چھیڑا ہے، بزرگوں کے نام لے لے کر اس نے چھیڑا ہے، علماء دیوبند کو بھی علماء بریلوی کو بھی، تو اس کی کوئی مناسب انداز میں کوشش کی جا سکتی ہے تو وہ کی جائے. اس سے تو خلا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، صرف مرزا صاحب اور علماء بریلوی اور علماء دیوبند میں نہیں بلکہ ان کے فالوورز میں بھی، تینوں کے فالوورز میں آپس میں اختلاف کے اور یہ خلیج جو ہے نا اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. مرزا صاحب سے گزارش ہے جب آپ علمی میدان کے اندر اترے ہیں تو پھر علم والوں سے تو واسطہ پڑے گا آپ کو. آپ کیوں ان کے ماننے والوں کو علماء سے جدا کرتے ہیں؟ چاہے کوئی بھی ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر ڈاکٹروں سے بات کرتے ہیں، حکیم ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر حکیموں سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے علاج معالجے کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو آپ کیوں نہیں کسی کو ٹائم دیتے، یا کسی کے بعد آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ جب آپ ایسا کریں گے تو اپنے فالوورز کو کس ناج پہ آپ چھوڑ جائیں گے؟
یہ تو پھر ہر ایک کے مخالف ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ یہی ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی کبھی کوئی فساد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیٹا کھڑا ہو کے گلی کے اندر وہ شور کر دے, وہ میسج وہ ویڈیو پہ چھوڑ دے, بھائی میری یہ رائے ہے, دوسرا بیٹا دوسری ویڈیو بنا لیجیے. گھر کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو گھر کے افراد بڑے کے سامنے دوزان ہو کے بیٹھتے ہیں, پھر مسائل حل ہوتے ہیں, جھگڑے ختم ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنی طرف سے فیر کرتا رہے تو کبھی بھی یہ اصلاح نہیں ہو سکتی. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, دونوں طرف سے اصلاح کی امید ہو, اصلاح کے انداز میں کوشش ہو, تو پھر کسی حد تک یہ اختلافات ختم بھی ہو سکتے ہیں. جو غلطیاں ہیں کتابوں کے اندر ہیں یا کسی بھی حد تک ہیں جو ختم کرنے کی ہیں ان کو کر سکتے ہیں. جس طرح بہت ہی زیادہ ایک غلطی کو مرزا صاحب وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھائی چشتی رسول اللہ الہ الا اللہ, چشتی رسول اللہ, چشتی. وہ تو علماء بریلوی حضرات نے بھی, مفتی سعید اطہر صاحب کی ہم نے ویڈیو خود سنی ہے, وہ کہتے ہیں کسی نے لکھوایا تو غلط لکھوایا ہے, یہ ناجائز ہے. اگر ان کے فوت ہونے کے بعد کسی اور نے کتاب کے اندر شائع کر دیا تو اس کا جرم ہے, تو چشتی صاحب کو تو کوئی جرم نہیں ہے. پھر اب وہ بڑی ہستی تھی, حضرت اجمیری صاحب چشتی, وہ بڑی ہستی تھے, لیکن ان کے بارے میں یہ جو آیا ہے اب وہ کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک نہیں ہے, تو اس بارے میں کبھی بھی اس طریقے سے تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکے گا. دونوں طرف سے مہربانی کریں, جذبات کو نہ پھیلائے. کبھی سیاسی تناؤ آ جاتا ہے, کبھی مذہبی تناؤ آ جاتا ہے, تو عوام بیچاری اس چیز کے اندر عجیب طریقے سے پریشان ہے کہ بھئی کیا کریں, کس کو سچا کہیں کس کو خراب کریں. خصوصاً پھر نوجوان ہماری نسل جو ان کے پاس بھی کوئی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی, تو آپ نے ایک حوالہ دکھایا تو پھر وہ بھی اس کے پیچھے چلیں گے, ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے, تو پھر کہاں مسئلہ حل ہوگا.